नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह शुअरा आयत नंबर 25 से 51 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला लिमन हौलहू, क़ाला कहा, किसने कहा? फ़िरौन ने। लिमन किससे कहा? उनसे जो, लिए मन वो जो, उनसे कहा जो के हौलहू उसके इर्द गिर्द थे। हौला माहौल जैसे होता है ना, माहौल किसको कहते हैं? जो इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स होती है। हौला भी इर्द गिर्द थे। क्या कहा? अला तस्तमीऊन, क्या तुम सुनते नहीं हो? इस्तमा यस्तमीउ, इस्तमा होता है तवज्जो से सुनना। अला क्या नहीं, तस्तमीऊन तुम सुनते। ये एक मुकालमा चल रहा है कल से जो हम पढ़ रहे हैं। फ़िरौन का दरबार है, उसके दरबारी हैं, फ़िरौन का दरबार लगा हुआ है और वो बड़े रऊनत और तकब्बुर के साथ फ़िरौन अपने तख्त पे विराजमान है। मूसा अलैहिस्सलाम उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और फ़िरौन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की बातों का जवाब दे रहा है। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम आयत नंबर 24 में फरमाते हैं क़ाला रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन। फ़िरौन ने पूछा रब्बुल आलमीन कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आसमान और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है उसका मालिक, अगर तुम यकीन करने वाले हो। तो ये बात सुन के फ़िरौन अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुखातिब हुआ और कहने लगा अला तस्तमीऊन, क्या तुम सुनते नहीं हो? यूँ लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम छाए हुए हैं दरबार और फ़िरौन की हर बात का बेबाक लहजे में जवाब देते हैं, जबकि फ़िरौन जो है वो एक अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपने दरबारियों से मुखातिब हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा। वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात का जवाब देने की बजाय पलट कर अपने दरबारियों की तरफ देखता है और उन्हें मुखातिब करते हुए कहता है आप लोगों ने सुना नहीं कि क्या कह रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी उसकी इस अंदाज को इग्नोर करते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं और फरमाते हैं क़ाला रब्बुकुम, फरमाते हैं तुम्हारा भी रब है, व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे आबाओ अजदाद का जो पहले थे, तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद का रब भी है। फ़िरौन फिर दरबारियों से मुखातिब हो रहा है। क़ाला, उसने कहा इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, इन्ना बेशक रसूलकुम, तुम्हारा रसूल, यानी ये जो तुम्हारी तरफ कह रहे हैं कि मैं रसूल बन के आया हूँ, ये तुम्हारा रसूल, अल्लज़ी वो जो, उर्सिला भेजा गया है, इलैकुम तुम्हारी तरफ, लमजनून यकीनन दीवाना है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब नहीं होता फ़िरौन, फिर अपने दरबारियों से बात करता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो मुसलसल आंखें चुरा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से। आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करने की बजाय दरबारियों की तरफ मुंह करके बात कर रहा है, जैसे अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक तंजिया सा अंदाज उसने अख्तियार किया है कि मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी तरफ से जो रसूल बना के भेजे गए हैं ये दीवाने हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी इस बात को भी इग्नोर करते हैं और अपनी गुफ्तगू में और जोश और बेबाकी के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए फरमाते हैं क़ाला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिब, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मशरिक़ का और मग़रिब का रब है, वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है उसका भी रब है,
ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تمہیں تھوڑی سی بھی سمجھ ہے، اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی عقل ہے تو سوچو کہ وہ رب جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی ہے۔ اب گویا پورے طور پہ موسیٰ علیہ السلام دربار پہ چھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف فرعون کے جو مکالمات اور انداز ہے اس سے اس کی بے بسی صاف نظر آ رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ شرمندہ سا ہے۔ قال، فرعون نے کہا، لئن اتخذت، البتہ اگر تو نے بنایا۔ اب اس کا غصہ اور اس کی مطلق الانانیت اور اس کا جلال جو ہے وہ اس کی اس شرمندگی پہ غالب آ رہا ہے، اور وہ غصے سے مخاطب ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، لائن اتخذت، البتہ اگر تو نے بنایا، الہن غیری، کوئی معبود میرے علاوہ، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا، لَأَجْعَلَنَّکَ، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھے، یہاں ضرور تاکید ڈبل تاکید ہے، لام میں تاکید پھر نون ثقیلہ، ضرور بضرور میں تجھے کر دوں گا، من المسجونین، قیدیوں میں سے۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، ایک حدیث بھی ہے نا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی سے یہ لفظ ہے مسجونین، قیدیوں میں سے کر دوں گا، میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانا تو۔ اب ظاہر ہے فرعون کا یہ انداز جو ہے یہ فطری تھا، وہ بڑی دیر سے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قتل کی دھمکی نہیں دے رہا، جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہا۔ لگتا ہے شاید اس کے دل میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہو، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں کھیلا بڑا ہوا، ان کے ایک ہی گھر میں اکٹھے رہے اور ایک ہی ساتھ پلے بڑھے۔ حضرت موسیٰ عمر میں بڑے تھے فرعون سے، لیکن بھائیوں کی طرح وہ بڑے ہوئے تھے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اولو جئتکم، کیا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس، اولو، کیا اگرچہ جئتو کا، میں لے آؤں تیرے پاس، بشیء مبین، ایک واضح چیز، ایک کھلی چیز، اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز بھی لے کر آ جاؤں پھر بھی ایسا ہی ہوگا۔ قالا، تو کہنے لگا، فاتی بھی، تو لے آ اس کو، اگر تو کچھ لانا چاہتا ہے، اگر کچھ دکھانا چاہتا ہے مجھے، فاتی بیہا، تو لے آ اس کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، اگر کچھ پیش کرنا ہے تو پیش کرو اگر تم سچے ہو تو۔ فالقا، تو پھینک دیا، عصاہ، اپنا عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، القا، ڈال دی، عصاہ، اپنا عصا، فائزہ، تو اچانک ہی یا وہ، ثعبان مبین، ایک اژدہا تھی بڑا واضح، واضح طور پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اس لاٹھی کا۔ سورہ طٰہٰ میں ہم نے جب عصا کی تبدیلی کے لیے جو لفظ پڑھا تھا وہ تھا حیتن، اس کے معنی ہے عام سانپ، کوئی بھی سانپ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں پہلی بار اس کا تجربہ کروایا گیا تھا، اس وقت جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کو پھینکو، تو پھینکا تو وہ حیتن کا لفظ تھا، اور یہاں ثعبان مبین، یعنی واضح طور پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا، نزع ہوتا ہے نکالنا، جیسے نزع کا عالم ہوتا ہے نا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں اس پہ نزع کا عالم طاری، تو اس میں بھی نکالی جاتی ہے جان، یہاں بھی نکالنے کی بات ہے، نزع، اور نکالا، یدہ، اپنا ہاتھ، فائزہ، تو اچانک، ہیا، وہ کیا، ہاتھ، ہاتھ کا لفظ مونس ہے تو ہوا کی بجائے ہیا مونس، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اس نے کھینچا اپنا ہاتھ، نکالا اپنا ہاتھ، فائزہ، تو اچانک، ہیا، وہ،
بیضاء سفید تھا، چمکدار تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے. ناظرین کا لفظ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں اردو میں، دیکھنے والے. وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار اور روشن اور سفید تھا. قال للملائی، کہا فرعون نے، للملائی سرداروں سے، حولہ جو اس کے ارد گرد تھے، ان ھذا بے شک یہ، لساحر علیم یقیناً علم رکھنے والا جادوگر ہے. اب فرعون اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ یہ تو واقعی ایک ماہر جادوگر، اتنا عرصہ یہ جہاں کہیں بھی رہا ہے یہ لگتا ہے جادو سیکھتا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے فن میں اس نے خوب مہارت حاصل کر لی. اور اب کیا چاہتا ہے یہ؟ یریدو یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم یہ کہ نکال دے تم کو، من ارضکم تمہاری سرزمین سے، بسحر ہی اپنے جادو سے. فماذا تامرون تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ امر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں مشورے کا لفظ زیادہ مناسب ہے. درباریوں سے مخاطب ہو کے فرعون نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے فن میں بہت مہارت حاصل کر کے آئے ہیں، جادو سیکھ کے آئے ہیں. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اس سرزمین سے بے دخل کر دیں. اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، درباریوں نے کہا، ارجہ مہلت دے دو اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث اور بھیجو، فی المدائنی شہروں میں، مدینہ کی جمع مدائن، اور بھیجو شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے. فرعون بہت تشویش میں مبتلا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ درباریوں سے مشورہ مانگتا ہے. درباری انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں اسے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اسے کچھ ٹائم کی مہلت دے دو، اور پھر اس وقت تک تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دو جو شاہی پیغام لے کر پورے ملک میں جائیں اور ہر جگہ لوگوں سے اعلان کریں کہ جہاں جہاں بھی کوئی ماہر جادوگر ہے سب کو اکٹھا کر کے شاہی دربار میں پیش کریں. یا تو کا بکل سحار علیم، ساحر کی جمع سحار، بڑے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے. فجمی السحرۃ تو جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم ایک معین دن کے طے شدہ وقت پر. میقات کہتے ہیں مقررہ وقت بھی اور مقررہ جگہ کو بھی. میقات زمانی بھی ہوتا ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی، اور مکانی بھی ہوتا ہے جگہ کے اعتبار سے. جب ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، کہتے ہیں میقات پہ جا کے احرام باندھا، وہ میقات مکانی ہوتا ہے، یعنی اس جگہ سے ایک وقت کے لیے بھی ہوتا ہے. لیمیقاتی مقررہ وقت، یوم معلوم ایک طے شدہ دن پر تمام جادوگروں کو جمع کر لیا. وقیل للناس اور کہا گیا لوگوں سے، حل انتم مجتمعون کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ یعنی جادوگروں کو مقررہ دن کے وعدے پر اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہو جاؤ گے. یعنی عوام میں بھی منادی کر دی گئی کہ وہ بھی طے شدہ وقت کے مطابق اس مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں. لعلنا تاکہ ہم، کیا شاید کہ ہم، نتبعو ہم اتباع کریں، ہم پیروکار بن جائیں، السحرۃ ان جادوگروں کے، ان کانو اگر ہوں، ہم الغالبین وہی غلبہ پانے، اگر وہ غالب آ جائیں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو کے زور سے
مغلوب کر دیں تو ایسی صورت میں کیوں نہ ہم اپنی قوم کے جادوگروں کی سرداری ہی قبول کر لیں، ان کی ہی پیروی کریں اور موسیٰ کی بجائے ان کی پناہ میں آ جائیں۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے جادوگر، قالو انہوں نے کہا لفرعون، فرعون سے، ان لنا لاجرا، کیا واقعی ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ سوالی انداز ہے، ان، کیا بے شک لنا ہمارے لیے، لاجرن ضرور کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ ہوگا، ان کننا اگر ہوں ہم، نحن الغالبین ہم ہی غالب، اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، اذن تب، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ضرور میرے مقربین میں سے ہوگے، تمہیں انعامات بھی ملیں گے، اس کے علاوہ تم لوگوں کو دربار میں اعلیٰ مناصب بھی عطا کیے جائیں گے اور میرے خاص مقرب لوگوں میں تم شامل کر دیے جاؤ۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا تم ڈالو، ما انتم ملقون جو ہو تم ڈالنے والے، جو جادو تم نے دکھانا ہے تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، حبال، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں آتا ہے نا یہ لفظ حبل اللہ، اللہ کی رسی، تو حبل کی جمع حبال، رسیاں۔ فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، وَعَصِیَّهُمْ اور اپنی لاٹھیاں، عصا سے لاٹھیاں، اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈال دی، انہوں نے پھینک دی۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، بامین قسم، عزت فرعون کی، فرعون کی عزت کی قسم، انا بے شک ہم، لنحن الغالبون یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے۔ اب رسیاں پھینک دیں، لاٹھیاں پھینک دیں اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اور بڑے یقین اور مان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے۔ اب باری تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ تو ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، فَإِذَا تو اچانک ہی یا وہ، تلقف نگل رہا تھا، ماں جو، یافکون جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے، افک سے، یافکون افک کہتے ہیں نا جھوٹ کو، پیچھے سورہ نور میں ہم نے واقعہ افک پڑھا تھا، اس پہ جھوٹا الزام حضرت عائشہ پہ لگا تھا، اسے بھی واقعہ افک کہا جاتا تھا۔ تو یہ یافکون جو جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، اس سارے کو، وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جو سانپ اور اژدہا بنا، تو اچانک وہ تلقف وہ نگلنے لگا، ما یافکون جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو بظاہر سانپ دکھائی دے رہی تھیں، حضرت موسیٰ کے عصا کے سامنے ختم ہو گئیں، اور عصا نے ان تمام کو نگل لیا۔ یہ منظر جب دیکھا جادوگروں نے، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو سارے کے سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ گر گئے، القیا صیغہ مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، یعنی وہ سجدے میں خود نہیں گرے بلکہ گرا دیے گئے۔ یعنی اپنے جادو کے زائل ہونے کا منظر جو انہوں نے دیکھا تو وہ اس طرح بے اختیار سجدوں میں گر گئے جیسے کسی نے انہیں ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا۔ قالو کہنے لگے، آمنا برب العالمین ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کے رب۔ قال فرعون نے کہا،
आमनतुम लहू, तुम ईमान ले आए हो इस पर, कबला, इससे पहले, अन आज़न लकुम, ये कि मैं इजाज़त दूं तुम्हें। इज़्न कहते हैं ना इजाज़त को, हुक्म को भी कहते हैं इज़्न रब्बी, मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब की इजाज़त। कबला, इससे पहले, अन आज़न लकुम, कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, मेरी इजाज़त के बगैर तुम मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आए। फिरौन बड़े गुस्से से गरजा कि तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोगों ने मूसा और हारून के रब पे ईमान लाने का ऐलान कर दिया। इन्नहु लकबीरुकुम, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है, अल्लज़ी, जिसने, अल्लमाकुमुस्सिहर, तुम्हें सिखाया है जादू। कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब तुम दोनों की साजिश है, यकीनन ये तुम्हारा उस्ताद है जिससे तुम जादू सीखते रहे हो। तुम्हारा यहाँ आना और मुकाबला करना ये एक साजिश थी, एक ढोंग था, और अब इससे यूं तुम्हारा हार मान लेना ये भी तुम्हारी आपस की मिली भगत है। इन्नहु लकबीरुकुम, बेशक वो तुम्हारा ही बड़ा है जिसने अल्लामाकुम सिहर, सिखाया है तुमको जादू। कोई बात नहीं, वाला सौफ तालमून, अन करीब तुम जान जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। लउक़त्ति अन्ना, जरूर मैं काटूंगा। पता करना होता है ना, काटना। तो यहाँ पे नून सकीला और लाम ताकीद के साथ जरूर ब जरूर मैं काटूंगा, ऐदियकुम, तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन, मुखालिफ समत से। दायां हाथ काटा तो बायां पाँव काटूंगा। वाला उसली बन्नकुम, और सिर्फ इतनी ही सजा नहीं, फिर मैं जरूर ब जरूर तुम्हें सूली दूंगा। मुसल्ली बन्नकुम, सलीब पे चढ़ाऊंगा तुम्हें, अजमईन, तुम सबको। ये सलूक करूंगा मैं तुम्हारे साथ। उन्होंने आगे से जवाब दिया, कालू, कहने लगे, ला ज़ईरा, कोई परवाह नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं। इन्ना, बेशक हम, इला रब्बिना, अपने रब की तरफ, मुनक़लिबून, लौट कर जाने वाले, हमें अपने रब के पास तो जाना ही है। इनक़लबा यनक़लिब, इनक़लाब होता है पलटना, लौटना। मुनक़लिबून, हम अपने रब की तरफ लौट कर तो जाने ही वाले हैं, कुछ भी हमारे साथ कर लो, हमें कोई परवाह नहीं। इन्ना नतमाऊ, बेशक हम उम्मीद रखते हैं, अन यग़फ़िर लना, ये कि बख्श दे हमारे लिए, रब्बुना, हमारा रब, खतायाना, हमारी खताओं। हम तो बस, अगर कुछ तमा है हमें कुछ, तो वो यही है कि हमारे दिल में अगर कोई ख्वाहिश या कोई तमन्ना है, वो ये है कि हमारा रब हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, कि हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले, यानी हमने सबसे पहले अल्लाह के रसूल की तस्दीक की है, और कोई दूसरा इस मामले में हम पे सबकत नहीं ले जा सका। सबसे पहले हमने ही तस्दीक की, हमने ही माना अपने रब के रसूल को। तो अब हम अपने रब से बस एक ही उम्मीद रखते हैं, एक ही तमा है हमें, इन्ना नतमाऊ अन यग़फ़िर लना रब्बुना, कि बख्श देगा हमें हमारा रब, खतायाना, हमारी खताएं, अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन, इसलिए कि हम हुए हैं पहले ईमानदार। कितने खुश नसीब थे वो जादूगर कि एक लम्हे में पहचान गए कि जादू और रसूल की मोजज़े में क्या फ़र्क होता है, और फ़ौरन ईमान की दौलत से फैज़याब हो गए। एक लम्हा नहीं लगा उनको अपनी किस्मत बदलने में, और अल्लाह ने उनके नसीब खोल दिए, और इतना मजबूत और पुख्ता ईमान उनका हो गया कि उन्हें ज़रा फिक्र नहीं, ज़रा परवाह नहीं कि हमारे साथ अब क्या होगा और फ़िरौन हमारे साथ क्या करेगा। और फ़िरौन ने भी किया,
اسی طرح اس نے انہیں سزا دی، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے، ان کو سولی پہ چڑھایا، لیکن ان کے اندر ایمان نے اتنی استقامت اور مضبوطی پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے کہا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ واقعہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، کل بھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے، ہمیں اسی طرح قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے راستے کی تمام رکاوٹیں دور فرما دے یا رب العالمین۔ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے رمضان کے روزے رکھوا دے یا اللہ، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمانا، سب پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرمانا۔ یا اللہ جس کے دل میں جو دعا ہے سب کی دعائیں قبول فرمانا، جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرمانا، سب کے بچوں کو ہدایت دینا، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمانا، بے اولادوں کو صالح نیک اولاد عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ بغیر حساب کے بخش دینا، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔